بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روحانی والوظائف کے سننے اور چاہنے والوں میں آپ سب کے لیے ایک وظائف لایا ہوں جسے جان کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر ایک بہت مضر مرض ہے اور کینسر کے اندر مبادلہ ہو کر انسان موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور کینسر کا نام سن کر انسان کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ کینسر کا لفظ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ انسان اب دنیا میں زیادہ دن جی نہیں پائے گا، حالانکہ زندگی کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی کتنی باقی ہے۔ اور کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ جو جسم کے بعض اوقات اس وقت ظاہر کر کے بیماری انسان کو مطالعہ کرتا ہے جب انسان بالکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کینسر کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے، اور اس بیماری میں جو مر گیا اور اللہ رسول ایمان کے ساتھ اور صبر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے، تو اللہ اسے قیامت کے دن شہادت کا ایک مقام عطا فرمائے گا۔ کینسر کا مجرب علاج قرآن اور سنت میں کیا ہے، اور ایسا مجرب جس سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مریضوں سے شفا عطا فرمائی، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، ہر بیماری کا علاج دنیا میں نازل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ کینسر بیماری ہے اور اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم میں شیطانی چیزوں کی مداخلت کا ہے۔ انسان کے جسم میں شیطان جنات یہ بلڈ کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بجری ہے، دم ہے۔ اب جب انسان دعائیں کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ جسم پہ داخل ہو کر مختلف امراض پیدا کرتے ہیں۔ کینسر کی ایک بیماری سے بچنے سے بڑا جو سبب ہے وہ اجامہ بھی ہے۔ اجامہ لگانے والے کو کینسر نہیں ہوتا، کیونکہ فساد خون جسم سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی اجامہ لگوایا اور اپنی امت کو بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ اور پھر دوسرا جو ہے ایک دوریان پھل ہے جو ملیشیا میں پایا جاتا ہے، اس کے آگے جو ہے دنیائی ملکوں میں ترسیب مشکل ہے، ناممکن ہے، لے جانا اجازت نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے والے کو اکثر کینسر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کینسر قرآنی عمل مجرب بہت سے مریضوں پہ اللہ کے فضل سے ہم نے آزمایا، بہت سے لا علاج مریض جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا۔ الحمدللہ آج 6 سال تک کئی مریض ایسے ہیں جو کینسر کے مریض وہ عمل کر رہے ہیں اور آج 6 سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ایسے بہت سے مریض آپ کو انشاءاللہ ہماری خانقاہیں ہمارے ملیں گے آتے ہوئے، اور وہ اللہ نے شفا ان کو کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ کو قرآن ہی شفا ہے، اور یہ حیات کینسر کے لیے تیرے با ہدایات ہیں، نہایت مجرب ہیں۔ سورہ تبارک الذی 29واں سپارہ سورہ تبارک الذی کی آیت کلمہ کلا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت کریمہ 2020 مرتبہ اس کو آپ پانی پہ دم کریں، اور اس کے اول آخر 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ اور درود شریف کو پانی پہ دم کرنا ہے، اور آپ اس کو 40 دن تک پانی پہ دم کریں۔ مریض خود کرے یا کوئی کر کے دے، بارش کا پانی ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو زمزم کا پانی دیگر پانی میں شامل کریں، اور یہ پانی مریض پیے بھی اور اپنے پر چھینٹے بھی دے، اور اس آیت کریمہ کو یاد کر لے، ہر وقت پڑھتا رہا کرے۔ کوئی چیز کھائے اس کے اوپر پھونکے، انشاءاللہ العزیز تبارک و تعالی اس مریض کو کینسر سے نجات دیں گے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات صحت مند دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مریض زندہ رہتے ہیں۔
یہ سوچنا کہ موت بیماری سے آتی ہے یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور انشاءاللہ اس مجرب عمل سے کینسر کے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریت کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل روحانی ورلڈ وظائف کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔